رسول الله وعلى آله وصحبه اس وقت حاجی محمد اسلم ابو صاحب کی اہلیہ محمد شمشیر صاحب اقبال صاحب ڈاکٹر ریاض صاحب کی ماتا کی ختم کل شریف کے جمع ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. مختصر سا وقت ہے, چند گزارشات والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موت کا جو معاملہ ہے ہمارے نبی ہے, کوئی بندہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا, نہ کوئی اس سے اختلاف رکھ سکتا ہے. میرے ہمارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت قریب آیا تھا, اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 6-7 سال کی ہے. تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے آخری وقت کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹے سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا, بیٹا میں خود تو جا رہی ہوں, تجھے اکیلے چھوڑ رہی ہوں, لیکن مجھے یہ یقین ہے میرا جو ذکر ہے میرے جانے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے گا. وجہ کیا ہے؟ آگے فرمانے لگی مگر تم تو ہٹا, میں نے ایک پاک بیٹے کو جنم دیا ہے. سبحان اللہ. آپ فرمانے لگی, اے میرے پیارے شہزادے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, میں خود جا رہی ہوں, مجھے یقین ہے تا قیامت لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں گے. اچھے لفظوں میں میرا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے میں نے ایک پاکیزہ بیٹے کو جنم دیا ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں نقطہ یہ نکلتا ہے, اگر اولاد نیک ہو تو والدین کو بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, والدین کو بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, والدین کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو یہ ارشاد کروایا تھا, میں جا رہی ہوں, میرا ذکر کا قیامت باقی رہے گا اور مجھے لوگ اچھے لفظ میں یاد کریں گے. حضور سید عالم شفیع موسم علیہ السلام نے ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک امت کے سامنے مثال بیان کرتے ہیں. اور برم جائے آقا کریم علیہ السلام کی تربیت سے جن کو رحمان نے سب کچھ سکھایا, جنہوں نے دنیا میں کسی بھی استاد سے علم حاصل نہیں کیا, میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, لو ادرکت والدی احدہما او کلاہما, کاش میرے والدین اس دنیا میں میری زمانہ نبوت کے وقت دنیا میں موجود ہوتے, دونوں موجود ہوتے یا دونوں میں سے ایک موجود ہوتا, اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا, نماز عشاء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, اور میرے آقا فرماتے میری ماں مجھے آواز دیتی, قرآن یا محمد لعجبتها لبیک یا امی, فرماتے میری ماں مجھے آواز دیتی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات میں حاضر ہوتا, نماز چھوڑ کر ماں کی بات میں حاضر ہو جاتا. حسن سلوک کے لحاظ سے ماں کا جو حق ہے وہ باپ سے مقدم ہے, حکم کے لحاظ سے باپ کا جو حق ہے وہ ماں سے ہی مقدم ہے. میری ماں علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمایا, نماز جو ہے یہ رب کی نماز ہے, فرض ہے, اور نماز کے دوران بھی قیام کی حالت میں بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق
اب نمازی کے منہ سے جو نکلتا ہے ملائکہ فرشتے اپنا نورانی چہرہ اس نمازی کے منہ پہ رکھتے ہیں، یعنی کہ نمازی کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے فرشتوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بات کا عرض کرتے ہیں پروردگار اس بندے نے تیری تحمید بیان کی، تیرا ذکر کیا، حامی آئی، اور فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں اس بندے نے تیرا ذکر کیا ہے، تیری حمد بیان کی ہے، اور اے پروردگار اب بتا اس بندے کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ آگے بیان فرماتا ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے قیامت کی حالت میں میری تحمید کو بیان کیا ہے، میری پاکیزگی کو بیان کیا ہے، میرا ذکر کیا ہے، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اپنے بندہ مومن کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے دوران آقا کریم علیہ السلام کو سلام فرمائیں، بندہ نماز پڑھے ادھر سے فرشتے بھی جواب دیں اور رب تعالی بندے کو نماز کے دوران ہی مغفرت کی بشارت بھی سنا دے، اور پھر حضور فرمائے میں نماز عشاء میں ہوں، پھر حضور فرمائے میں قیام کی حالت میں ہوں، پھر حضور فرمائے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، پھر حضور فرمائے میری ماں مجھے آواز دے میں نماز چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ میرے دوستوں اس حدیث پاک کا نظر امید کے ساتھ مطالعہ کریں، سوچیں کہ جو نماز رب اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا ایک ذریعہ ہے، اس راز و نیاز کے دوران بھی اگر ماں بلاتی ہے بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے دل میں آقا علیہ السلام نے امت کے لیے کیا مثال قائم کرتا ہے؟ محدثین فقہا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر والدین کو علم نہ ہو کہ میری اولاد نماز پڑھ رہی ہے، نفل ہو یا کوئی بھی زائد نماز ہو، زائد نماز ہو، فرض نہیں، واجب نہیں، نفل نماز ہو، اگر والدین کو معلوم نہ ہو کہ اولاد نماز پڑھ رہی ہے، اور اگر والدین آواز دیں تو اولاد کے لیے نفل توڑ کر جانا یہ ضروری ہے، یہ جائز ہے، کوشش نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے میرے دماغ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کی رضا رب تعالیٰ کی رضا ہے، والدین کی خوشنودی رب تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور والدین کی ناراضگی رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی امت میں بے شمار قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے والدین کا احترام کر کے، والدہ کی خدمت کر کے امت میں امتیازی مقام حاصل کر دیا ہے، جس میں سر فہرست حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خیر تابعین ہیں، جو صحابہ کرام کی جنہوں نے زیارت کی ہے، زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا ہے، لیکن صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکتے۔ خیر تابعین ہیں، محدثین نے حضرت انس کرنے کی فضیلت پر بات کرتے آپ کی تعلیمیں بیان کی، احادیثوں کا بیان کیا۔ میرے دماغ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قلب کی طرف سے خوشبو آتی ہے، وہ عاشق صادق ہے جو مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، اور اے میرے صحابہ وہ اویس ہے، اویس بن عامر ہے، وہ فلاں قبیلے کا رہنے والا ہے، اور اویس بن عامر کو جب تم ملو، اے عمر جب تم ملو، اے علی جب تم ملو، اب ایسے کرنی ہو گیا نا میری امت کے لیے کوشش کو دعا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے شیخین کے لیے میں حاضر ہوں، حج کا موسم ہے، سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا، کہا ابھی تم اویس بن عامر یا تمہیں اویس بن عامر ہے، اب ایسے کرنی ہے طرف سے رہنے والے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت انس رضی سے ملاقات ہو گئی۔ میرے لیے آقا علیہ السلام کا جوبہ ادا فرمایا، اویس نے رسول اللہ نے تحفہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا، اور حضور علیہ السلام نے ساتھ ہوکر ارشاد فرمایا کہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑا حسین سوال کیا، اس میں حکیم الامت کیا ہم نے بڑا سوال اٹھایا، کہنے لگے جب انس کے ساتھ صحابہ کی ملاقات ہوئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے عمر اور اے علی کیا تم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، کیا تم نے حضور کی زیارت کی ہے؟ کہنے لگے ہم تو حضور کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، ہم نے حضور کی زیارت کی ہے۔ حضرت انس آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ بتاؤ
اگر تم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو بتاؤ حضور سید عالم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنے بار سفید کتنے بار سفید تھے؟ صحابہ نے تو روح یاد دیکھتے رہے، بالوں کی طرف تو گنتی کی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کیا گننا تھا؟ ہر وقت وہ دیدار یار میں مست رہتے تھے۔ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی سے کبھی رضی اللہ عنہ نے کیا صحابہ میری اطلاع سنو، میرے قریب آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک 3 بار سفید، میرے قریب آقا علیہ السلام کی بچی شریف کے 5 بار سفید تھے۔ اور شیخان کی ایمان کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم اے اویس بن عامر، تم دور رہ کر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں وہ مقام حاصل کر چکے ہو جو ہم قریب رہ کر بھی نہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے حضرت عباسہ قبری تمہیں نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک توفتاً بھیج کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے صحابہ ویس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا کریڈٹ آپ کو کس وجہ سے ملا تھا؟ حضرت عباسہ قبری کو ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ سارا مقام ملا تھا، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یا علی یا غوثیہ۔ خدمت والدہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ مومن کو رب کی بارگاہ میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ مومن دور رہ کر بھی حضور کی بارگاہ میں قریب ہی رہتا ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اور انبیاء یا اولیاء یا امت میں کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے والدین کی خدمت سے مستغنی نہیں رکھا۔ یہ نہیں ارشاد کیا تمہیں والدین کی خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تم بڑے ولی ہو، بڑے فقیہ ہو، بڑے صحابی ہو، بڑے دوست خدا افضال ہو، بڑے مقامات پر تم پہنچ چکے ہو، بڑی تم نے قربتیں حاصل کر لی ہیں، اب تمہیں خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا عمل نہیں ہے۔ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے۔ اور والدین اگر دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اگر دنیا سے چلے جائیں پردہ کر جائیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کا حکم ہے۔ دعائے مغفرت ان کے لیے کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ کا نبی یہ دعا کرتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام وہ معصوم الخطا ہیں، انبیاء سے کوئی بھی گناہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم الخطا ہوتا ہے، لیکن نبی اگر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا طلب کرتا ہے، اس میں امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم امت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے قریب آقا علیہ السلام 70 مرتبہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخشا ہوا ہے، آپ کا صدیقہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی انگلیوں کو بھی بخش دیتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اتنی مرتبہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے قریب آقا علیہ السلام کو عائشہ صدیقہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بنانا، کیا میں رب کا شکر گزار بنانا بنوں؟ کیا پتہ چلا جتنی مرتبہ بھی اپنے رب سے بخشش مانگی جائے بندے کا تکبر ٹوٹتا ہے، بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک سبب پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضور سید عالم علیہ السلام کو مقدس ماہ مقدس گزر ہے، نبی علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی فضیلت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وہ بندہ بھی جبریل امین علیہ السلام نے 3 سیڑھیوں والے سے پاک آمد صاحب سے سنی گئی، اس کا ایک پہلو کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، حضور سید عالم علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے ماہ مقدس کو اپنی زندگی میں پا لیا لیکن اپنے رب سے بے بخشش نہ پا سکا۔ میرے بھی آقا علیہ السلام نے آمین۔ دوسرے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بندہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے
جس نے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ کا درود نہ پڑھے، وہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ حضور سید عالم علیہ السلام آمین۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا لیا، والدین کو دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پا لیا، اب بڑھاپے میں ان کی خدمت مال کے جنت میں نہ پہنچ سکا، جنت میں نہ پہنچ سکا۔ یہ والدین کی خدمت جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے، ایک ان کے لیے سند کو جاری کیا ہوا ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ اسی لیے فرمایا الجنت، جنت جو ہے یہ وہاں کی بندوں کے نیچے ہے، آپ جو ہے جنت کا ضمانت دروازہ ہے۔ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام نے اتنے مقامات اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کو اشارہ کیا، اگر موجود ہے تو اس میں سلوک کرنا ہے، اگر دنیا میں پردہ کروا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، ان کے عزیز و اقربا کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آخری حدیث سے باقی یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن ہر جمعہ المبارک کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے ثواب میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ میرے دماغ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس یاسین شریف کی تلاوت کے صدقے والدین کی حتمی مغفرت فرما دے گا، اور پڑھنے والی اولاد نے جس نے بھی اپنے والدین کے لیے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی معاف فرما دے گا اور اپنی بارگاہ میں سے بری دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں والدین کے لیے اس سارے ثواب اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔